اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سلسلہ نداءات الرحمن میں یہ سب سے پہلا ندا ہے، سب سے پہلا خطاب ہے قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا سمعت اللہ یقول یا ایہا الذین آمنوا فرع لها سمعک فإنه خیر تؤمر او شر تنہا۔ جب آپ قرآن میں سنیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے یا ایہا الذین آمنوا، تو اپنے کان اس طرف متوجہ کرو، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا تو کسی خیر کا حکم دیں گے یا کسی شر سے منع کریں گے۔ اب صحابی رسول نے اس کی اہمیت بتا دی۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، لفظ راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اس کی جگہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا جوڑ پہلے آیتوں کے ساتھ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ 96 نمبر آیت سے یہود کی خباثتیں ذکر ہو رہی ہے جو مسئلہ رسالت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہود نے پہلے سند پہ اعتراض کیا، قرآن کریم کی سند پہ اعتراض کیا، یا کہنے لگے کہ ہم اس پیغمبر کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے پاس جو وحی لانے والا فرشتہ ہے وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ قرآن کی سند میں جبریل علیہ السلام ہے، محمد عن جبریل عن اللہ۔ قرآن نے جواب دیا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، کیونکہ جبریل اللہ کے حکم سے یہ قرآن لاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جادو کی تابعداری کی اور کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغمبر تذکرہ کرتا ہے، حالانکہ وہ تو جادوگر تھے، وہ بھی جادو کرتے تھے۔ قرآن کریم نے جواب دیا وما کفر سلیمان، جادو تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ پھر اعتراض کیا انہوں نے کہ جادو حرام ہے، تو ہاروت و ماروت کیوں جادو کرتے تھے؟ اللہ نے جواب دیا وہ ابتلا کے لیے آئے تھے۔ پھر کہنے لگے اللہ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتا ہے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ اس طرح کی باتیں پہلے کافروں نے بھی کی ہے اور یہ ان کی عادت ہے۔ 5 نمبر خباثت ان کی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے، خطاب کرنے میں، آپ سے بات کرنے میں آپ کی بے ادبی کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہود کی بے ادبی ذکر کی ہے اور مسلمانوں کو بے ادبی سے ڈرایا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا عنوان، یہ ہے اس آیت کا موضوع۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں جب آپ مجمع میں بیان فرماتے تھے، اس میں صحابہ اکرام مخلص مسلمان بھی ہوتے تھے اور یہود بھی ہوتے تھے اور منافقین یہود بھی اس میں ہوتے تھے مدینہ منورہ میں۔ جب صحابہ اکرام کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یا وہ نہ سنتے تو وہ اللہ کے رسول سے عرض کرتے راعنا، ہماری رعایت کیجیے۔ لیکن یہود کی زبان میں یہ گالی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، رعونت، جہل اور حماقت کے معنی میں بھی آتا ہے۔
تو یہود بھی اس لفظ کو استعمال کرنے لگے اور مجلس سے جانے کے بعد پھر خوش ہوتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو پہلے ہم چھپ کر گستاخی کرتے تھے، اب ہم برسر عام کریں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی زبان سے واقف تھے، تو انہوں نے ایک یہودی سے کہا کہ آئندہ اگر آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تو میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ بھی تو یہ استعمال کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سد للذریعہ، ایک لفظ جو بے ادبی کا ذریعہ بن رہا ہے، دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو اب راعنا کا لفظ اس کے بعد مت استعمال کرو، کیونکہ اس میں دو معنی ہے، صحیح معنی بھی ہے اور غلط معنی بھی ہے۔ یہود اس سے غلط معنی لیتے ہیں، لہٰذا اس لفظ کو ختم کر دو، گستاخی کے اڑے کو ختم کر دو، اس کی جگہ انظرنا کا لفظ کہو کہ اس میں اس کا احتمال نہیں ہے، صرف ایک ہی احتمال ہے۔ کہا واسمعوا، غور سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور جو کافر ہے یہود اس کے لیے، ان کے لیے عذاب دردناک ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے، اس نداء رحمان سے ہم مسلمانوں کو کس چیز کی تعلیم ملتی ہے، وہ ہم بالترتیب بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام واجب ہے۔ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا فعل، ایسی حرکت کہ جس میں بے ادبی کے شائبہ ہو، اس کو استعمال کرنا حرام ہے اور مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اس سے بچے۔ دیکھیے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لفظ راعنا مسلمان بھی استعمال کرتے تھے، یہود بھی استعمال کرتے تھے۔ مسلمان صحیح معنی میں استعمال کرتے تھے اور یہود غلط معنی میں استعمال کرتے تھے، لیکن منع مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اس میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ جو چیز اگرچہ فی نفسہ ہی جائز ہو، منع نہ ہو، لیکن وہ حرام کا ذریعہ بن رہا ہو، حرام کا ذریعہ بن رہا ہو، تو اس سے بھی اجتناب کرو۔ اب لفظ راعنا فی نفسہ ہی جائز تھا، لیکن ان کی بے ادبی کا ذریعہ بن رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا۔ سد للذرائع کا قاعدہ اس سے سامنے آیا۔ سد للذرائع کا جو قاعدہ ہے، یہ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے، بہت سارے احادیث سے ثابت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، اپنے والدین کو کیسے گالی دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ بدلے میں اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو یہ اس کا ذریعہ بنا، سد للذریعہ۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اس میں تعلیم ہے کہ وہ ایسے الفاظ جس میں شرک کا شائبہ ہو، بدعت کا شائبہ ہو، اس میں گستاخی کا شائبہ ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ رسول کی گستاخی کا ذریعہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی گستاخی کا ذریعہ ہو، حتیٰ کہ ایک مومن اور مسلمان کے ساتھ اس میں تمسخر ہو، گستاخی ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تو بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے روکا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء۔ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔
نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے. اور حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق و قتال و کفر، مسلمان کو گالی دینا، اس کے بے ادبی کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ فسق ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تو بہت اونچا ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ یا رسول اللہ کا لفظ کہنا، استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں. یا رسول اللہ کا لفظ صحابہ اکرام بھی استعمال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. اور یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ بہت تعظیم کے کلمات ہے بنسبت اس کے کہ وہ یا محمد کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادب بیان کیا قرآن کریم میں سورۃ نور کے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بینکم، پیغمبر کو اس طرح نہیں پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی یا محمد مت کہا کرو، یا محمد مت کہو، کیونکہ اس میں گستاخی ہے، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہو. اب یا رسول اللہ کا لفظ صحیح معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک صحیح العقیدہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، اور وہ آپ کو مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہے، آپ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا ہے، عالم الغیب نہیں سمجھتا ہے، تو یہ کلمہ کفر نہیں ہوگا. اور اگر ایک شخص یا رسول اللہ کہتا ہے، یا رسول اللہ کہتا ہے، حاضر ناظر آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہے اور آپ میری پکار کو سنتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اس طرح یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ شرک ہوگا. دیکھو نیت کا بہت بڑا دخل ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ آپ لگائے کہ بغیر علم کی بھی اگر آپ سے گستاخی ہو رہی ہے غیر شعوری طور پر، اس کو بھی منع کیا. صحابہ اکرام راعینا تو صحیح معنی میں استعمال کرتے تھے، ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہود غلط معنی میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا لا تقولوا راعینا. اب ایک شخص بالقصد والارادہ اللہ کے رسول کے لیے گستاخی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اور اس طرح کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اب اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، بالترتیبوں میں عرض کرتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب کے الفاظ استعمال کرنا لازمی ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. آپ کا ادب حیاً و میتاً ہے. اسی طرح وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روش پہ چل رہا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، انبیاء آپ کے وارث ہے، جیسے ایک ربانی مربی، معلم، استاذ، تو ان کے بھی یہی ادب ہے. ان کے لیے بھی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس میں بے ادبی ہو، گالی ہو. اس زمرے میں وہ بھی آئے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نمبر 2، اخلاق فاضلہ کا استعمال کرنا، ادب بجا لانا اپنے قول میں، فعل میں، گفتگو میں، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اخلاق فاضلہ کا استعمال یہ مومن کی شان ہے، اور اللہ کے رسول کی بعثت بھی اسی لیے ہوئی ہے، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق. لہذا بد اخلاقی کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے. نمبر 3، ایمان اخلاق فاضلہ کا تقاضا کرتا ہے، اور الفاظ کے اندر ادب کی رعایت کرنا
یہ اخلاقی فاضلہ ہے۔ نمبر 4، اگر ایک شخص کو ناجائز کام سے منع کیا جائے، ناجائز چیز سے منع کیا جائے، تو ایک مفتی اور عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ متبادل مباح اور جائز بھی بتا دے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ راعنا سے منع کیا تو متبادل بھی بتا دیا نا کہ انظر نہ کہا کرو۔ ایسے تو نہیں کیا کہ ان کو غلط لفظ سے منع کر کے حیرت میں ڈال دیا۔ تو مفتی اور عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ناجائز چیز سے وہ لوگوں کو روکے تو جائز کی رہنمائی بھی کرے کہ اس کے بدلے میں یہ مباح اور یہ جائز چیز ہے۔ نمبر 5، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکانا، اس کو ماننا، یہ واجب ہے۔ واسمعوا، سنو، قبول کرو۔ نمبر 6، اللہ کے حکم کی مخالفت یہ کافر کا عمل ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نمبر 7، مومن کی عیب جوئی کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کے ساتھ مذاق کرنا، تمسخر کرنا، یہ حرام ہے اور اس کا کرنے والا فاسق ہے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ دلیل سورۃ حجرات کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 11۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایسے تمام الفاظ جس میں احتمال ہو بے ادبی کا، اشارتاً کنایتاً، اس کا استعمال بھی رسول اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔